اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء۔ والمحصنات من النساء، اور حامدوں والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو تمہارے ملک میں آ جائے، کتاب اللہ علیکم، فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر ان احکام کو، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ما سوا ان کے، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ، محسنین غیر مسافحین، پاک دامن بنتے ہوئے اور نہ زناکار بنتے ہوئے، فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے، فَآتُوهُنَّ، تو دے دو ان کو، أُجُورَهُنَّ فریضہ، ان کے مہر جو مقرر ہیں، ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما تراضیتم بہ، کہ تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو، بہ من بعد الفریضہ، جو مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے ان سے نکاح کی طاقت، ان ینکح المحصنات، کہ نکاح کرے آزاد عورت سے، مومناتی مسلمان سے، فمن ما ملکت ایمانکم، تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہے، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کیفیت کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض کی جنس سے ہے، فانکحوہن، تو نکاح کر لو، باذن اہلہن، ان کے سرپرستوں کی اجازت سے، وآتوہن، اور دے دو ان کو، اجورہن، ان کے حق مہر، بالمعروف، موافق طریقے سے، محصناتی، تاکہ وہ پاک دامن بن جائیں گے، یا مصافحات، نہ کہ اعلانیہ زناکار، ولا متحزات، اور نہ بنانے والی ہوں، احدان، پوشیدہ یار، فاذا احصن، اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، فإن آتین بفاحشۃ، پھر اگر وہ ارتکاب کریں بدکاری کا، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو ان کا اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے، من العذاب، یہ سزا، ذالک لمن خشیٰ، یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ہے اس لیے کہ خشی العنتا، جسے خطرہ ہو بدکاری کا، بدکاری میں مبتلا ہونے کا، تم میں، منکم، تم میں سے، وان تصبروا خیر لکم، اور تمہارا صبر کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یرید اللہ لیبین لکم، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام، ویہدیکم، اور تمہیں راہ، سیدھی راہ پر چلائے، سنن الذین من قبلکم، ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ویتوب علیکم، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے، واللہ یرید ان یتوب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، علیکم، تم پر، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یخفف، کہ ہلکا کر دے، عنکم، تم سے، پابندیوں کا بوجھ، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا انسان، ضعیفاً، کمزور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ نساء کی آیت نمبر 24، پارہ نمبر 5۔ والمحصنات من النساء، اور شوہروں والی عورتیں، ان عورتوں کا بیان جاری ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو اور وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے نکاح یا اس کی عدت میں ہو، البتہ کافروں کی وہ عورتیں جو جن کے مسلمان مالک بن جائے ان کے لیے حلال ہے، کفار کی عورتیں گرفتار ہوں اور ان کے شوہر دار الحرب میں ہوں تو بادشاہ اسلام یا لشکر کا مجاز امیر ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دے، اور جو قیدی عورت جس مجاہد کے حصے میں آئے وہ اس کے لیے حلال ہے کہ ملک مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا سابقہ نکاح ختم ہو گیا۔ وہ عورت اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد
ورنہ ایک ماہاری آ جانے کے بعد اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ فی زمانہ جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے نہیں چھپا، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، ان کا تصور لرزا دینے والا ہے۔ اسلام نے جنگی قیدیوں کے مسئلے میں ایسا بہترین حل پیش کیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، وہ یہ کہ جنگ میں قید ہونے والے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو لونڈیاں، پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھنے، طرح طرح کی اذیتیں یا دن رات ان سے جبری مزدوری لینے کی بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی، بلکہ فدیہ لیے بغیر یا فدیہ لے کر ہی صحیح انہیں چھوڑ دینے کی ترغیب بھی دی۔ آزاد کرنے پر ثواب کی بے شمار بشارتیں سنائی گئیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا ذکر بالا آیات میں ہے، اگرچہ ان سے نکاح حرام ہے، جیسے 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح، مشترکہ عورت سے نکاح، 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالہ سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نکاح، اسی طرح پھوپھی بھتیجی خالہ بانجی اور تمام احکام پیچھے گزر چکے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے کوئی قدرت نہ رکھتا ہو، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت اور وسعت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کسی مسلمان کی مومنہ کنیز سے اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لے۔ اپنی کنیز سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک کے لیے نکاح کے بغیر ہی حلال ہے۔ باندی سے نکاح کرنے کے متعلق، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس سے بھی مسلمان کنیز سے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ اگر آزاد عورت نکاح میں ہو تو اب باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ احناف کے نزدیک کتابیہ لونڈی سے نکاح بھی کر سکتا ہے، جبکہ مومنہ کنیز کے ساتھ مستحب ہے نکاح کرنا۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اہل عرب اپنے نسب پر فخر کرتے اور لونڈیوں سے نکاح کو باعث عار سمجھتے تھے۔ ان کے خیال کی تردید کی گئی کہ نسب میں تم سب برابر ہو، کہ سبھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لہٰذا لونڈیوں سے نکاح کرنا باعث شرم نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ تم سب ایمان میں مشترک ہو، کہ تمہارا دین اسلام ہے اور ایمان والا ہونا بڑی فضیلت کا حامل ہے، بلکہ فضیلت کا دار و مدار تو ایمان اور تقویٰ پر ہوتا ہے، اس لیے جب لونڈیوں سے نکاح کی حاجت ہو تو شرماؤ نہیں، ان کا ایمان والا ہونا کافی ہے۔ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، نکاح کے اگر بعد لونڈی زنا کرے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی سزا آدھی ہے، یعنی آزاد کنواری عورت زنا میں ملوث ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے اور لونڈی کی سزا اس سے آدھی یعنی 50 کوڑے ہے۔ لونڈی چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ، اس کی 50 کوڑے ہی سزا ہے۔ شادی شدہ لونڈی کو آزاد عورت کی طرح رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رجم میں تنصیف یعنی اس سزا کو آدھا ممکن نہیں کیا جا سکتا۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماقبل آیات میں تمہارے لیے جو عورتیں حلال یا حرام ہیں بیان ہوئیں، یہی عورتیں پچھلی شریعتوں میں بھی اسی طرح حرام و حلال تھیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے جس کام میں بہتری ہے اللہ تعالیٰ وہ کھول کر بیان کرتا ہے کہ جو پہلے لوگوں سے بیان کیا تھا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانیاں چاہتا ہے، اس لیے انہیں نرم احکام عطا فرماتا ہے، کئی جگہ رخصتی عطا فرماتا ہے، لوگوں کی طاقت کے مطابق ہی انہیں حکم دیتا ہے، ان کے فطری تقاضوں کی رعایت فرماتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا، اسی فطری کمزوری کا یہ نتیجہ ہے کہ مرد عورت کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہے، اس لیے عورت اور شہوت سے صبر دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے مردوں کے لیے عورتوں سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نفع اٹھانے کی اجازت دی، اور صرف ان عورتوں سے منع کیا جن سے نفع اٹھانے میں فساد عظیم اور بڑے نقصان کا خدشہ ہے، اس لیے متقی، پرہیزگار اور گناہوں کا تقاضا اور موقع موجود ہونے کے باوجود گناہوں سے بچے رہنے والے اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی کمزوری کا مقابلہ کیا، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔